الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب صلاۃ المسافر والمریض۔ کتاب الصلاۃ ہمارا چل رہا ہے نماز کے حوالے سے۔ کتاب الصلاۃ کے اندر باب ہے باب صلاۃ المسافر والمریض، مسافر اور مریض کی نماز کے حوالے سے باب ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اول ما فرضت الصلاۃ رکعتان۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ شروع اسلام میں پہلے 2 رکعت فرض کی گئی نماز 2 رکعتیں فرض تھیں۔ فاقرت صلاۃ السفر واتمت صلاۃ الحضر، پھر بعد میں سفر کی نماز کو 2 کر دیا گیا اور حضر کی نماز یعنی جو بندہ مسافر نہیں ہے عام حالت میں تو اس کی نماز کو پورا کر دیا گیا، یعنی 4 رکعتیں جس طرح باقی نمازوں کی ہیں۔ وللبخاری کی صحیح بخاری کی روایت ہے ثم ہاجر، پھر جب آپ نے ہجرت کی نا ففرضت 4 واقرت صلاۃ السفر علی الاول، اور پھر 4 رکعتیں فرض کر دی گئیں۔ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ، اور سفر کی نماز پہلی کے مطابق ہی باقی رکھی گئی جس طرح 2 رکعتیں تھیں۔ وزاد احمد، مسند احمد کی روایت ہے الا المغرب، سوائے مغرب کی نماز کے، کیونکہ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، یہ دن کے وطر ہیں۔ مغرب کی نماز دن کا وطر ہے، جس طرح عشاء کے بعد ہم وطر پڑھتے ہیں وہ رات کا وطر ہے، اور مغرب کی نماز دن کی نمازوں کی وطر ہے۔ وَإِلَّا الصُّبْحَ، اور سوائے صبح کی نماز کے، فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَ، بے شک اس میں قرات لمبی کی جاتی ہے۔ مغرب اور فجر کی نماز کے علاوہ باقی نمازیں 4 کر دی گئی، تو ظہر عصر عشاء 4 ہی، مغرب کی 3 رکعتیں اور فجر کی 2۔ تو فجر کی 2 رکھنے کا مطلب اس میں یہ وجہ بیان کی گئی کہ اس میں قرات لمبی ہوتی ہے، اس لیے رکھتے ہیں اس میں 2، اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقصر فی السفر ویتم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر نماز کو 2 رکعت بھی پڑھتے تھے اور پوری بھی پڑھتے تھے۔ ویصوم ویفطر، اور رمضان کے اندر آپ کبھی روزہ چھوڑ دیتے اور سفر میں کبھی روزہ رکھ لیتے۔ تو اگلی روایت پڑھ کے پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی رخصت کو قبول کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت عطا کی ہے اس رخصت کو قبول کیا جائے۔ کما یکرہ ان تؤتى معصیتہ، جیسے وہ اپنی معصیت کا ارتکاب کرنے کو ناپسند کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی منع کی ہوئی چیز کو کوئی کرے تو اللہ تعالیٰ کو وہ ناپسند لگتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر رخصت دے تو اس رخصت کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، پسند ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سفر کے اندر نماز قصر کرنے کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، تو اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے زیادہ افضل کیا ہے سفر کے اندر نماز قصر کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فعل کام ثابت ہے کہ آپ سفر کے اندر کبھی نماز قصر کرتے تھے کبھی پوری پڑھتے تھے، اور جب وہ پوری پڑھتے تھے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ افضل کو چھوڑتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ امت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے، امت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ یہ چیز بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ثابت ہے کہ سفر کے اندر نماز کو پورا بھی پڑھا جا سکتا ہے اور 2 رکعتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے، 2 رکعتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے جی، واللہ تعالی اعلم۔